बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बाप जुआ खेलता था और अक्सर बड़ी बड़ी रकमें लगाता और हार जाता था। उस दिन भी वो हार गया। अब्बा घर आया तो कहने लगा, मैंने एक आदमी की बहुत बड़ी रकम देनी थी मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा कि इस रकम के बदले तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ये सुनकर अम्मी और मैं परेशान हो गए। मैं रोने लगी। मैंने अब्बा के सामने हाथ जोड़े, उसकी मिन्नतें की, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो मुझे जुए में हार चुका था। मेरा दिल किया कि मैं उस आदमी के साथ शादी करने के बजाय मौत को गले लगा लूं, क्योंकि ये आदमी भी तो अब्बा की तरह जुएबाज होगा। अब्बा ने मेरे लिए कोई अपने जैसे तलाश किया होगा। अगले दिन अब्बा ने माँ से कहा कि उस आदमी के घर वाले हमारी बेटी को देखने आ रहे थे, इसलिए इसे तैयार कर दो। ये सुनकर मैं मरने के तरीके तलाश करने लगी, मगर वो लोग आ गए और जब मैंने उस आदमी को देखा तो मैं सकते में आ गई, क्योंकि ये तो मेरा नाम तोबी था और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी माँ बहुत शरीफ और इज्जतदार घराने से थी, मगर बदकिस्मती से उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जो जुए का आदी था। मेरा बाप दिन के वक्त एक फैक्ट्री में काम करता था और रात को ख्वाबों में दौलतमंद बनने के ख्वाब देखता था, मगर ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। अमीर बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती थी, मगर वो मेहनत से जी चुराता था। लिहाजा बुरे दोस्तों की सोबत में पड़ गया। उसने पहली बार माँ का जेवर बेच दिया और इस पैसे से जुए पर बहुत बड़ी रकम लगा ली। उस दिन अब्बा की किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए वो जीत गया। उस दिन वो बैठे बिठाए बिना मेहनत किए इतनी बड़ी रकम जीत गया, इसलिए अब्बा ने सोच लिया कि ये तो बहुत अच्छा काम था, बिना किसी मेहनत और चक के इतने सारे पैसे कमा लो। फिर क्या था, अब्बा को जुए की लत पड़ गई और उस दिन से हमारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। अब अब्बा जितने भी पैसे कमाता सब जुए में खर्च कर देता था, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी नहीं जीता। हाँ, अक्सर छोटी मोटी रकमें जीत जाता था, लेकिन उसके बाद अब्बा के हाथ इतनी बड़ी रकम फिर कभी न लगी। मगर अब्बा इसी जीत के लालच में और पैसे लगाता गया और फिर हारता गया, यहाँ तक कि एक दिन उसने अपनी सगी बेटी को भी जुए में हार दिया। मैंने मैट्रिक किया तो आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। अब्बा जो पैसे लाकर देता था उससे बस घर का खर्च चलता था, इसलिए मैंने तालीम छोड़ दी और घर बैठ गई। लेकिन मैं घर में बैठकर क्या करती, क्योंकि घर में कोई काम ही नहीं था। माँ और मैं घर में होते थे, जबकि मेरा छोटा भाई स्कूल चला जाता था। मैंने ऐसे में एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली, क्योंकि इस तरह मेरे पास भी कुछ पैसे आ जाते। पहली तनख्वाह मिली तो मैंने आगे दाखिला करवा लिया और प्राइवेट पढ़ने लगी। मुश्किल से मगर दिन गुजरने लगे। मुझे पढ़ लिखकर डॉक्टर बनने का शौक था, मगर किस्मत में ऐसा बनना नहीं लिखा था। फिर एक दिन हमारे स्कूल में एक बच्चा जख्मी हो गया और मैडम ने फौरी तौर पर स्कूल में एक डॉक्टर को बुला लिया। चूँकि वो बच्चा मेरी क्लास का था, इसलिए मुझे उस बच्चे के साथ जाना पड़ा। तब मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी और मैं उस पर अपना दिल हार बैठी, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर बनने के सपने देखती थी, इसलिए वो मुझे डॉक्टर बहुत अच्छा लगने लगा। मैं उसे मुसलसल देख रही थी, तभी उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने फौरन सर झुका लिया। तभी उसने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसे कुछ हो जाए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये उसने मैडम से कहा था, मगर अपना कार्ड मेरे सामने रख दिया और फिर चला गया। मैंने देखा कि मैडम ने उसे कार्ड रखते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैंने उस डॉक्टर का कार्ड उठा लिया और अपने बैग में रख लिया। ऐसा करते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घर आई तो वो कार्ड बैग से निकाल कर देखने लगी। डॉक्टर समी कार्ड पर उसके नाम समेत उसके सारे एड्रेस लिखे हुए थे। मैंने जब स्कूल में जॉब की थी तब मैंने एक मोबाइल ले लिया था, जिसके जरिए मैं स्कूल वालों से राब्ते में रहती थी। मैंने उस डॉक्टर का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया, लेकिन बात करने की हिम्मत ना हुई। मैं सोचती कि मैं उससे क्या बात करूंगी, लेकिन मेरा दिल कहता था कि वो भी मुझसे बात करना चाहता था। तभी तो उसने अपना कार्ड मुझे दिया था। फिर मैंने अपने दिल की बात मान ली और उसे एक दिन मैसेज कर दिया। मैंने उसे उस बच्चे का हवाला दिया था ताकि वो मुझे पहचान ले। मैंने सोचा कि अगर वो मुझसे बात करेगा तो मैं भी आगे बात को बढ़ाऊंगी, वरना नहीं। लेकिन उसने मुझे फौरन पहचान लिया और बहुत इज्जत और प्यार से बात की।
پھر باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ میرا دل سچ کہتا تھا کیونکہ وہ بھی میرا منتظر تھا۔ سمیع نے مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور اب گھر والے میرے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے۔ جلد میری بھی شادی ہو جائے گی کیونکہ میں ڈاکٹر بن چکا تھا۔ میں ایک اسپتال میں جاب بھی کرتا تھا اور ایک پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا تھا اور میں اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ اس لیے میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں۔ یہ سن کر میں بجھ گئی اور میں ان سے کئی دن میسج نہیں کیے۔ میں غریب سی لڑکی ہوں، مجھے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے میں نے خود کو روک لیا۔ لیکن وہ مجھے میسج کرتا رہا اور پھر اس نے ایک دن مجھے کال کر لی۔ میں اس وقت سکول میں تھی، بچے باہر تھے، اس لیے میں نے کال ریسیو کر لی۔ اس نے چھوڑتے ہی کہا کہ میں اس کے میسج کا جواب کیوں نہیں دے رہی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ اگر تمہاری شادی ہونے والی ہے اس لیے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مگر اس نے کہا کہ پاگل، میری شادی ہونے والی ہے مگر ہوئی تو نہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ تب اس نے مجھ سے پیار سے کہا، کیا تم مجھ سے پیار کرنے لگی ہو؟ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ اعتراف کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں خاموش رہی۔ مگر اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوال کا جواب دیا تو میں بھی اس سوال کا سچ سے جواب دوں گا۔ تب میں نے ہاں کیا اور اس نے بھی کہا ہاں تو بھی میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں، اور پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ پھر باتوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم کال پر بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ سمیع نے مجھ سے کہا کہ تم جب بھی کہو گی میں اپنی امی کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ پلیز ابھی تھوڑا سا انتظار کر لو۔ میں نے اس سے اپنے گھر کے حالات چھپا لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے یہ پتہ چلے کہ میں ایک جواری کی بیٹی ہوں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ کہیں وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار نہ کر دے، اس نے میں نے اس سے یہ ساری حقیقت چھپا لی اور انتظار کرنے لگی کہ ابا یہ سب برے کام چھوڑ دے۔ مگر ابا کو جوئے کی لت پڑ چکی تھی، اس کے لیے یہ کام چھوڑنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ گھر میں جوان لڑکی ہے، اس کی شادی کی عمر ہے، تم کچھ ہوش کرو اور یہ سب برے کام چھوڑ دو۔ لیکن ابا کہنے لگا توبی کی ماں، بس ایک بار میں جوئے میں پھر سے ایک بہت بڑی رقم جیت لوں، اس کے بعد یہ برا کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر ماں نے ابا سے کہا اور دیکھنا یہ دن آنے تک ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ مگر ابا پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا، اس پر تو جیسے جتنے کی دھن سوار تھی۔ وہ جتنا بھی کماتا تھا شام کو جوئے میں ہار جاتا۔ یہ تو شکر تھا کہ میں نے جاب کر لی تھی، اس لیے ہم پیٹ بھر کر کھا رہے تھے، ورنہ ابا کے تو جیسے حالات تھے ہم بھوکے ہی مر جاتے۔ جب کبھی سمیع سے بات ہوتی تو وہ شادی کے لیے کہتا اور میں سوچتی کہ اگر میں نے شادی کر لی تو ماں اور میرے چھوٹے بھائی کا کیا ہوگا، کیونکہ ابا تو کبھی نہ جانے سدھرنا ہی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں ڈر جاتی تھی کہ شاید سمیع جلد یہ جان لے کہ میں ایک جواری کی بیٹی ہوں اور وہ مجھ سے شادی ہی نہ کرے۔ اس لیے اکثر جب وہ مجھ سے پوچھتا تھا تو بھی تم ابھی شادی کیوں نہیں کر سکتی، آخر میں کب تک اپنے گھر والوں کو ٹالتا رہوں گا۔ یہ سن کر میں کہتی سمیع میں غریب باپ کی بیٹی ہوں اور اس کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ کر میں رو دی تھی اور وہ مجھے بہلانے لگ جاتا۔ پگلی مجھے پیسوں کی کمی نہیں تھی، تم بس مجھے اپنے گھر آنے دو تاکہ میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگ سکوں۔ میں تمہارے باپ سے خود کہوں گا کہ مجھے آپ کی بیٹی کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر میں اور رونے لگ جاتی تھی۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میں کس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے جس دن اصل بات بتا دی وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچ لیا کہ مجھے ہمت کر کے اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے یا وہ میرے بہانوں کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں تو اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے میرا موبائل خراب ہو گیا اور سمیع سے میرا رابطہ ختم ہو گیا۔ تنخواہ آنے میں بھی ابھی کچھ دن رہتے تھے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اتنی جلدی نیا موبائل لے سکوں، اس لیے میں پریشان ہو گئی کیونکہ سمیع کو کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا اور میرا موبائل خراب ہو گیا۔ یقیناً وہ میرے لیے پریشان ہو رہا ہوگا۔ پھر اس دوران وہ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس دن ابا گھر آئے تو کہنے لگا میں نے ایک آدمی کی بہت بڑی رقم دینی تھی مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے اس آدمی سے کہا کہ اس رقم کے بدلے تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر امی اور میں پریشان ہو گئے، میں رونے لگی۔ میں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کی منتیں کی مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
کیونکہ وہ مجھے جوے میں ہار چکا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اس آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے بجائے موت کو گلے لگا لوں، کیونکہ یہ آدمی بھی تو ابا کی طرح جوئے باز ہوگا۔ ابا نے میرے لیے کوئی اپنے جیسے تلاش کیا ہوگا۔ اگلے دن ابا نے ماں سے کہا کہ اس آدمی کے گھر والے توبی کو دیکھنے آ رہے تھے، اس لیے اسے تیار کر دو۔ یہ سن کر میں مرنے کے طریقے تلاش کرنے لگی، مگر وہ لوگ آ گئے، اور جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ وہ تو ڈاکٹر سمیع تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس وقت باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ امی میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ لڑکا تو ڈاکٹر ہے اور بہت شریف لگتا تھا، اس لیے میں نے تو اس رشتے کے لیے ہاں کہہ چکی ہوں۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں بھی چائے لے کر ان کے سامنے آ گئی۔ سمیع کے گھر والوں نے مجھ سے بات کی اور پھر میں کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ تب کمرے میں سمیع کی چھوٹی سی بھتیجی آئی اور اس نے مجھے چپکے سے ایک موبائل دیا اور بھاگ گئی۔ رات کو سمیع نے مجھے کال کی اور ساری حقیقت بتا دی۔ دراصل جب تم سے رابطہ ختم ہوا تو میں تمہارے سکول چلا گیا اور تمہارے بارے میں ساری معلومات لی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تم کس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب میں ایک ایسے آدمی سے ملا جس کے ساتھ تمہارے باپ نے جوا کھیلا اور تمہارا باپ جوئے میں ہار گیا تھا۔ میں نے اس کی رقم دے دی اور اسے اس معاملے سے دور کر دیا۔ اب میں تمہارے باپ کے پاس آ گیا اور کہا کہ اس آدمی نے جو رقم جوئے میں لگائی تھی وہ میری تھی، اس لیے تم مجھے میری ساری رقم دے دو۔ تب تمہارے باپ نے کہا کہ میں اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا، اس لیے تم بدلے میں میری بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا، مگر میں بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارا باپ کبھی نہیں سدھرے گا اور ساری زندگی تمہاری شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں نے یہ چال چلی اور تمہارا باپ ڈر کے مارے مان گیا۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی۔ اگرچہ ڈاکٹر بننا میرے نصیب میں نہیں تھا، مگر میں ایک ڈاکٹر کی بیوی بن گئی۔ پھر چند دن بعد ہماری شادی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔